نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکو نمبر 5، سورت کا رکو نمبر 18، آیت نمبر 149 اور 150۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ قل ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے، قل اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، فللہ الحجۃ البالغۃ، پس اللہ ہی کے لیے ہے کامل دلیل، مکمل دلیل۔ فلو شاء لہداکم اجمعین، پس اگر اللہ چاہتے البتہ ہدایت دے دیتے تم سب کو، یعنی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہ ہوتا جو بغیر ہدایت کے رہتا۔ قل ہلم شہداءکم الذین، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہلم، تم لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین یشہدون، جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے حرم ھذا، اس کو حرام کیا ہے۔ فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فلا تشہد معہم، تو پس بے شک آپ ان کے ساتھ گواہ نہ بنیں۔ ولا تتبع اہواء الذین، اور نہ پیروی کریں ان کے خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو بناتے ہیں، یعنی دوسروں کو شریک، اللہ پاک کا شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ساتھی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے ایک اعتراض کو بیان فرمایا اور اس اعتراض کا جواب ارشاد فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مشرکین کو دعوت دیتے، توحید کی دعوت، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دیتے اور ان کو منع کرتے کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ ہمارے خالق مالک رازق ہیں، جتنی چیزیں دنیا میں ہمیں نظر آتی ہیں سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی پیدا کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ تو جب یہ ساری باتیں حقیقت ہیں اور حق ہیں، سچ ہیں، اسی طرح ہیں، تو پھر عبادت کے لائق بھی ایک اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یہ سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ہر عقل سلیم رکھنے والا اس بات کو سمجھتا ہے۔ دیکھیں، اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ اکیلے ہیں، اللہ ہی خالق مالک رازق ہیں، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نعوذ باللہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کی گستاخی کرتے ہیں، ہم اولیاء اعظام کی شان کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ نہیں،
یاد رکھیے اللہ رب العزت کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، اللہ کی اپنی شان ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ اولیاء کرام کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، ان کی اپنی شان ہے۔ ایک عام انسان سمجھیں، ایک عام انسان جو 5 وقت کا نمازی ہو، روزے دار ہو، حاجی ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، گناہ سے بچنے والا ہو، یہ عام انسان اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جو گناہ گار ہو، نمازیں نہ پڑھتا ہو، نیکی نہ کرتا ہو، فرق ہے۔ یہ فرما بردار ہے، یہ نافرمان ہے، یہ متقی پرہیزگار ہے اور یہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، یہ نہیں ہے۔ تو فرق ہے۔ تو ایک ولی جو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، ہم ساری رات پڑے سوتے رہتے ہیں، ہماری نیند نہیں پوری ہوتی، لیکن یہ اللہ کے ولی رات کے چند لمحے صرف کمر کو سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، ورنہ پوری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ کھانا انتہائی مختصر، پینا انتہائی مختصر، سمجھ رہے ہیں بھائی؟ قلیل الکلام، قلیل الطعام، قلیل الانام، سونا انتہائی قلیل، کھانا انتہائی کم، بول انتہائی کم، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خدائی میں متفکر رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ ان میں اور عام انسانوں میں فرق تو ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل ہونا چاہیے، یہ عقل مانتی ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں میں سے وہ لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی نیابت کے لیے قبول فرمایا، اپنی جانشینی کے لیے قبول فرمایا، اپنا سفیر بنایا، ہاں جی، اپنا قاصد بنایا، ان کو منتخب فرمایا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ لوگ جو منتخب شدہ ہیں، اہم بات ہے سمجھے، جو لوگ منتخب شدہ ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، محمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجتبیٰ اور مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے چنے ہوئے لوگ، جن کو اللہ نے چنا ہے۔ کس کے لیے چنا؟ اللہ پاک نے اپنے دین کی امامت کے لیے چنا ہے، دین کی نبوت کے لیے چنا ہے، اللہ پاک نے ان کو امت کی ہدایت کے لیے چنا ہے۔ تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور عام انسان کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ شان کے لوگ ہیں، بہت اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہیں، لیکن معراج کے موقع پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام نبیوں کا امام بنایا۔ تو جن کو اللہ پاک نے نبیوں کے امامت کے لیے، انبیاء کی امامت کے لیے چنا ہے، تو یقیناً اس نبی کا، ہمارے پیارے نبی کا، اس آخری نبی کا دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر مقام زیادہ ہے، اعلیٰ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک اور بات سمجھیں کہ جس نبی کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے، جس نبی کو اللہ نے نبی بنایا ہے، جس نبی کو اللہ پاک نے یہ اعزاز اور یہ شان بخشا ہے، یہ مقام اور مرتبہ بخشا ہے، تو یقیناً اس خدا کا مقام اس نبی سے اعلیٰ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ مراتب ہیں، یہ ترتیب ہے۔ یہ نہیں ہوتا جب ہم کہتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تو کوئی یہ بات کہہ دیتا ہے کہ جی آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ پھر جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جا سکتے ہیں معراج پر؟ جی میں جا سکتا ہوں معراج پر، ہے میری یہ شان، میرا یہ مقام اور یہ اوقات ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے ہیں، اللہ نے بلایا ہے، ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ ان دنیا والی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی انوارات تجلیات کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ مقام، یہ شرف، یہ عزت، یہ منصب، یہ انہی کو مل سکتا ہے، وہی اسی کے لائق ہیں، اور وہی اسی کو یہ مقام انہی کو زیب دیتا ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم جس کو بھی چاہیں، ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک کرتے پھریں۔ مقصد کیا ہے کہ بھائی خالق کون ہے؟ اللہ۔ ہم کہہ رہی اللہ کے علاوہ اس سے بھی ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ بے شک زبان سے نہ کہیں، بے شک زبان سے نہ کہیں، زبان سے کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن عمل ہم جب
اس بات کے خلاف کر رہے ہیں تو زبان سے بے شک نہ کہیں، عمل تو آ گیا نا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو اس لیے یہ بات اہم ہے کہ اللہ ہی اکیلے ہیں، اللہ ہی تنہا ہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ اور کل قیامت والے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ساری کی ساری کائنات بالکل ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ وہ سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کا وہ بھی ختم ہو جائیں گے، تو اللہ رب العالمین ایک سوال فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کون ہے جو ملکیت کا دعوے دار ہو، مالک بننے کا دعوے دار ہو؟ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دے گا، جواب دینے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ از خود جواب ارشاد فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہت، مالکیت، خالقیت کے تمام تر تصرفات میرے ہاتھ میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اگر کوئی ہوتا، اللہ کا کوئی ساجی ہوتا، بالفرض ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن چلو ہوتا، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے، تصور کر لیں، تو جس وقت اللہ یہ اعلان فرماتے کہ لمن الملک اليوم، تو وہ اللہ کا ساتھی، وہ اللہ کا ساجی، وہ اللہ کا شریک جواب دیتا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس دن جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اللہ از خود جواب ارشاد فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ ہی تنہا ہیں، اللہ ہی وحدہ لا شریک ہیں، اللہ ہی اکیلے ہیں۔ سر جھکانا، عبادت کرنا، سجدہ کرنا، یہ تمام تر جو حقوق ہیں یہ میرے اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ حق کسی کے لیے نہیں ہے، نہ کسی کو زیب دیتے۔ اب جب مشرکین مکہ کو یہ باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے تو مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا، انہوں نے کہا اشرکوا لو شاء اللہ، ہم جو شرک کرتے ہیں یہ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتے، اگر اللہ نہ چاہے تو ہم شرک نہ کریں۔ بظاہر بڑا وزنی اعتراض ہے نا، بڑا وزنی سوال ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک پتا اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا، ایک چوٹی اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتی، ریت کا ایک ذرہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کرتا۔ ہاں جی، تو ریت کے ذرے کی حرکت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پتے کی حرکت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چوٹی کی حرکت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سر جھکائے، اللہ کی اجازت کے بغیر کیسے جھکا سکتا ہے؟ اعتراض تو بڑا وزنی بنتا ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا تھا اس کا جواب، تو اللہ رب العالمین نے جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں کہ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی علیہ السلام ذرا آپ ان سے کہیں نا کہ تم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے خدا ہونے کے قائل ہو، اس کے خدا ہونے پر دلیل لاؤ۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس کے خدا ہونے پر دلیل لاؤ۔ میں اپنے خدا ہونے پر دلیل رکھتا ہوں، اپنے خدا کے خدا ہونے پر دلیل رکھتا ہوں، بالکل رکھتا ہوں۔ چونٹی میرے خدا کی خدائی کی دلیل، ریت کا ذرہ میرے خدا کی خدائی کی دلیل، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ درخت کا پتا میرے خدا کی خدائی کی دلیل، یہ چھوٹی دلیل ہے۔ آسمان میرے خدا کی خدائی کی دلیل، یہ زمین، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ سورج، یہ ستارے، یہ رات، یہ دن۔ ہاں جی، آپ کوئی سبزی لے لیں، آپ کوئی پھل لے لیں، گندم کا ایک دانہ لے لیں، چاول کا ایک دانہ لے لیں، ہر چیز میں میرے خدا کی خدائی نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، سورج نکلے گا، اس کو نکالنے والا اللہ، یہ سورج کل رات کو ڈوبا تھا، اس کو ڈبونے والا میرا اللہ، جب یہ ڈوب جاتا ہے چاند نکلتا ہے، اس چاند کے وجود میں لانے والا میرا اللہ، اور رات بھر وہ چاند رہتا ہے، جب صبح ہونے لگتی ہے وہ چاند چلا جاتا ہے، اس چاند کو لے جانے والا میرا اللہ، ہر چیز میں میرے خدا کی خدائی نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا ان مشرکین کو کہو کہ تم کہتے ہو اللہ بھی ہمارے لیے خدا ہے اور یہ بت بھی ہمارے خدا ہیں، ان بت کے خدا ہونے کی دلیل لاؤ دلیل۔ کہاں سے لائیں گے دلیل؟ ان بتوں نے کیا بنایا ہے؟ کیا چیز بطور دلیل کے پیش کریں گے؟ اوہو، ہم کہتے ہیں ہمارے وجود کا ایک ایک ذرہ خدا کے خدائی ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے جسم کا جو بال ہے، اس طرح کا بال تو کوئی بنا کے دکھائے؟ کتنا جدید زمانہ ہے، کتنا ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ آج جن لوگوں کے بالوں کی پیوند کاری ہوتی ہے وہ مصنوعی بال لگاتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی انسان کا بال ہوتا ہے، وہ تو آج تک بال نہیں بنا سکے۔ ہاں جی،
بال ہمارے جسم کی ادنا سا ایک حصہ ہے جس کو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، اور یار یہ آج کے سائنسدان یہ اللہ کے مقابلے میں آ کر ایک بال نہیں بنا سکے، یہ خدا کے مقابلے میں آ کر خدائی کا دعویٰ کرتے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ قل آپ کہہ دیجئے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہ کامل مکمل دلیل تو میرے اللہ کے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز دلیل بنتی ہے۔ تم اللہ کے علاوہ جن کو خدا بناتے ہو ان کے خدا ہونے پہ ایک دلیل لاؤ، کہاں سے لاتے؟ ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ کہ اگر اللہ چاہے ہم شرک نہ کریں، اللہ چاہتے ہمارے آباء و اجداد شرک نہ کرتے، اللہ نے چاہا ہے تو ہم نے شرک کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، میں چاہتا، اگر اللہ چاہتے تو ساری کی ساری انسانیت ہدایت پر ہوتی، ساری کی ساری انسانیت ہدایت پر ہوتی، لیکن یہ باتیں کئی بار عرض کی جا چکی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ انسان کہیں یہ نہ کہے، کہ کوئی انسان یہ نہ کہہ دے کہ اللہ رب العزت نے رسول نہیں بھیجے، ہماری ہدایت کے لیے جو نظام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آیا، ہماری ہدایت کے اسباب اللہ پاک نے مہیا نہیں فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ میں نے دے دیا ہے، فقط جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے ہیں، خوشخبری دینے والے بھی آئے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب نبی آ گئے، نبیوں پر کتاب نازل کر دی گئی ہے، ہدایت کا رستہ بتلا دیا گیا ہے، جنت کا، جہنم کا، کامیابی کا، ناکامی کا، شیطان کا، رحمان کا، اللہ پاک نے سارے رستے بتلا دیے ہیں۔ اب فمن شاء فلیؤمن، جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے، جس کے جی چاہے وہ کفر اختیار کرے، اللہ پاک نے اختیار دے دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اندر دو صفت، ملکیت، بہیمت۔ ملکیت کا مطلب یہ ہے وہ شان جو فرشتوں کی ہوتی ہے، سمجھے، اور بہیمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیفیت جو جانوروں کی ہوتی ہے۔ فرشتوں کی کیفیت کیا ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، اور جانور وہ مکلف نہیں ہے۔ اب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے اندر یہ دونوں صفات ہیں، ملکیت، بہیمت، اس کی جو کشمکش ہے، میری بات سمجھیں، کشمکش، ملکیت چاہتا ہے، ملکیت والی جو شان ہے یہ چاہتی ہے انسان نیک کام کرے، انسان فرمانبرداری والا کام کرے، انسان اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور بہیمت والی جو شان ہے وہ چاہتی ہے انسان خدا کو ناراض کرے، خدا کی بغاوت کرے، خدا کی نافرمانی کرے۔ اب یہ دونوں کیفیت، ان دونوں کیفیت کی جو کشمکش ہے، آپس کی جنگ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کشمکش کا ہونا یہ انسان کے مکلف ہونے کی دلیل ہے۔ یہی کشمکش انسان کے مکلف ہونے کی دلیل ہے کہ کبھی انسان کے اوپر ملکیت والی شان غالب آ جاتی ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ نیکی کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور کسی انسان پر بہیمت والی شان غالب آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، وہ شیطان کا فرما بردار بن جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی، انسان کو اختیار دے دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو رب کی مان کر گزار لے، وہ چاہے تو شیطان کی مان کر گزار لے، فیصلہ کل قیامت والے دن۔ تو یہ مشرکین کے ان اعتراض کا جواب ہے جو اللہ رب العالمین یہاں ارشاد فرماتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان مشرکین کو کہو کہ تم جو دعوے کرتے ہو، تم حلال کو حرام کر رہے ہو، خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہو، رب کی نافرمانی کر رہے ہو، وقت کے نبی کی تعلیمات کے خلاف چل رہے ہو، تم یہ جو زندگی گزار رہے ہو، تم جو یہ نافرمانی کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس اپنے ان دعووں پر کوئی گواہ ہے لے آؤ۔ دیکھو نا کتنا پیارا انداز ہے، ہم یہ 2-3 رکوع سے پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک مشرکین کے ان باطل نظریات کو، شرکی عقائد کو بیان فرما رہے ہیں، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کوئی طریقہ، کبھی کوئی طریقہ۔ مقصد کیا ہے؟ انسان اس غفلت والی زندگی سے نکلے اور رحمان کا مقرب بن جائے، رحمان کا مقرب بن جائے، رحمان کا جو ہے نا وہ چہتا بن جائے۔ ہاں جی، یہ مقصد ہے اللہ پاک کا۔ تو اللہ سمجھا رہے
کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ مشرکین سے کہیں کہ تم لے آؤ شہداء، گواہ لے آؤ، الذین یشہدون، جو اس بات پر گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا، کہ ان اللہ حرم ھذا، کہ یہ جو چیزیں ہم حرام کر رہے ہیں وہ گواہ اس بات پر گواہی دے کہ یہ اللہ نے حرام کی ہے، یہ انسان حرام نہیں کر رہا، لیکن وہ گواہ کہاں سے لائیں؟ وہ ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ کے بعد کون سی چیز ہے جو کسی چیز کے حلال حرام ہونے کی دلیل بن سکتی ہو؟ اللہ نے فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہ لے بھی آئیں، بالفرض کوئی جھوٹے موٹے گواہ لے بھی آئیں، میری بات سمجھو توجہ دو، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ ان کی گواہی نہیں دیں گے، آپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ نے ان کے ساتھ نہیں ہونا۔ پیغمبر کو حکم ہے کہ وہ مشرکین کا ساتھ نہ دیں، پیغمبر کو حکم ہے کہ وہ کافروں کا ساتھ نہ دیں، لیکن آج کا یہ مسلمان اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر اپنی ساری زندگی میں انہی مشرکین کے طرز زندگی کو اپناتا ہے، انہی کافروں کے طرز زندگی کو اپناتا ہے اور دعویٰ محبت رسول کا کرتا ہے۔ افسوس ہے اس دعوے پر، افسوس ہے اس طرز زندگی پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ، آپ ان مشرکین کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے، نبی علیہ السلام کو حکم ہے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ وجہ یہ ہے کہ الذین کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہوں مسلمانوں کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کا ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ مسلمان کا رشتہ تو اسلام کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن آج مسلمان اسلام کے رشتے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا والذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو آدمی آخرت پہ ایمان نہ رکھے وہ دھڑا دھڑ گناہ کرتا ہے، وہ نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے، اس کو پتہ ہے جب تک زندہ ہے وہ ٹھیک ہے، جب مر جائیں گے تو پھر کس نے دیکھا ہے۔ لیکن مسلمان نے تو اس کو تو پتہ ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اس دنیا میں بھی پابند ہوں، میں اگر پابندی والی زندگی گزاروں گا ایک دن میں مروں گا، پھر ایک دن میں دوبارہ اٹھوں گا، اللہ کے حضور پیش ہوں گا، اس پوری زندگی کے حساب و کتاب دوں گا، تو چونکہ اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ پھر نافرمانی نہیں کرتا۔ فرمایا وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ لوگ اپنے رب کے برابر دوسرے خدا بناتے ہیں۔ کتنا عجیب سا انداز ہے اللہ پاک، اپنے رب کے برابر دوسرے کو خدا بناتے ہیں۔ تو یہ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، جن کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جو انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوتے ہیں، تو یہ ان بتوں کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے؟ جب بھی تو اللہ کو چھوڑ کر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز مانتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کا برابر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور کسی بھی چیز کو اللہ کا برابر سمجھنا شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ اور ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ کہا سنا سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔